نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تفسیر قرآن کی یہ ہماری 8ویں ویڈیو ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کے متعلق 4 باتیں ذکر کریں گے۔ 4 باتیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ مکی ہے یا مدنی؟ نمبر 2، مکی اور مدنی سورتوں کی تعریف، یعنی مکی سورت کسے کہتے ہیں، مدنی سورت کسے کہتے ہیں؟ نمبر 3، سورہ فاتحہ مکی اور مدنی دونوں کیوں ہیں؟ نمبر 4، سورہ فاتحہ کی کتنی آیات ہیں؟ اس بارے میں اختلاف ہے، وہ بھی ذکر کریں گے۔ آ جائیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ سورہ فاتحہ مکی ہے یا مدنی، تو یہ مدنی بھی ہے اور مکی بھی ہے۔ یہ سورہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ دوسری بات، مکی اور مدنی سورتوں کی تعریف کیا ہے؟ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بعض سورتوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے مکیہ، یعنی یہ مکی ہے، بعد میں لکھا ہوتا ہے مدنیہ، یعنی یہ مدنی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے مکی سورت کس کو کہتے ہیں اور مدنی سورت کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ آسان سی بات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ یہ مکی اور مدنی صورتوں کی تعریف ہو گئی۔ مکی کس صورت کو کہتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ مکی اور مدنی دونوں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ مکی کسے کہتے ہیں؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی کسے کہتے ہیں؟ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو سورہ فاتحہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے، ایسا کیوں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ نمبر 1 مکہ، نمبر 2 مدینہ۔ تو مکہ یعنی ہجرت سے پہلے، نمبر 1 ہجرت سے پہلے، نمبر 2 ہجرت کے بعد۔ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس اعتبار سے مکی، ہجرت کے بعد بھی نازل ہوئی، اس اعتبار سے یہ مدنی۔ قرآن پاک کی یہ واحد سورہ مبارکہ ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ نمبر 1 ہجرت سے پہلے، نمبر 2 ہجرت کے بعد۔ اس لیے یہ سورہ محققین کے نزدیک مکی بھی ہے مدنی بھی ہے۔ چوتھی بات، سورہ فاتحہ کی کتنی آیات ہیں؟ دیکھیں آیات تو 7 ہیں، اس بارے میں سب کا اتفاق ہے، کیونکہ رب کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، تمہیں ہم نے سبع مثانی عطا کی، 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں وہ عطا کی۔ یہ سورہ فاتحہ کا نام ہے سبع مثانی، حدیث میں بھی بتایا گیا۔ تو آیات 7 ہیں، اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن وہ آیات کون سی ہیں اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سورہ فاتحہ کا جز ہے، اور ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو وہ کہتے ہیں یہ پوری ملا کر ایک آیت ہے۔ 6 یہ آیتیں ہو گئی، بسم اللہ ملا کر 7۔ جبکہ درست بات یہی ہے، احناف کا بھی موقف یہ ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، یہ ہر سورہ کے شروع میں ہے، لیکن یہ کسی سورت کا جز نہیں ہے، سورت کے شروع میں جو ہے سورت کا حصہ نہیں ہے۔ 7 آیات کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین 1 آیت، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये आयत होगी। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये 7 आयत होगी। जबकि दीगर अहबाब क्या कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, यानी वो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन को मुकम्मल करके एक आयत शुमार करते हैं। जबकि हम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम एक आयत, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन 2 आयतें, हम इन्हें 2 आयतें शुमार कर रहे हैं, वो इन्हें एक आयत शुमार कर रहा है। यानी कह रहे हैं ये 6 हो गई और 7वीं आयत जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए और इल्म दीन सीखने सिखाने वाला बनाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।